السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس راستے کی نقل و حرکت کی وجہ سے ملی ہوئی آسانیاں اور سہولتیں حضرت دامت برکاتہم نے بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں کہ تم نماز اس طرح پڑھو۔ صلاۃ خوف ملی ہے دعوت پر، پھر مسافر 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت کر دے۔ اگر 4 پڑھے گا مسافر تو نماز نہیں ہوگی، دہرانی پڑے گی۔ یوں نہیں کہا جائے گا کہ چلو 2 پڑھنی تھی 4 پڑھنی، کوئی حرج نہیں، 2 ہی پڑھنی ہے۔ مسافر کو 2 ہی پڑھنی ہے، مسافر کو 2 ہی رکعت پڑھنی ہے، 4 نہیں پڑھ سکتا۔ الا یہ کہ کہیں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کے پیچھے 4 پڑھ لے گا، لیکن اگر مسافر نماز پڑھ رہے ہیں اجتماعی یا انفرادی 2 ہی پڑھے گا تو مسافر ہے۔ پھر اللہ تعالی نے اس راستے کی نقل و حرکت پر اللہ تعالی نے اس امت کے لیے ساری دنیا کی زمین کو پاک کر دیا۔ دنیا کی زمین کو پاک کر دیا۔ خود تو صحیح عجیب بات ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو کیا کر لو؟ تیمم کر لو۔ کیا کر لو؟ تیمم کر لو۔ یہ اس امت کی خصوصیت۔ ان کنتم علی سفر فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ تم تیمم کر لو۔ صلاۃ خوف دعوت پر، تیمم دعوت پر، نماز کا قصر کرنا دعوت پر۔ کتنی اللہ نے سہولتیں دی کہ تم میرے کام میں لگے ہوئے ہو، میں تمہاری عبادات میں اور تمہارے وضو میں اور تمہاری ضروریات میں تمہارے لیے آسانی کر دیتا ہوں، میرے لیے آسانی کر دیتا ہوں۔ اسی کو میں عرض کر رہا تھا کہ دعوت دی لیکن دشمن بجائے اسلام کی طرف آنے کے مقابلے پر آ گیا۔ اب کیا کریں؟ اثر پڑے دشمن کا خطرہ، دشمن سے مقابلہ کریں تو اثر کے قضا ہونے کا خطرہ۔ اے اللہ کیا کریں؟ یہ بھی تیرا حکم، یہ بھی تیرا حکم۔ میری بات دھیان سے سننی پڑے گی۔ جب تک دعوت اور عبادت کو اللہ رب العزت کا برابر امر یقین نہیں کرو گے، جب تک دعوت اور عبادت کو اللہ رب العزت کا برابر امر یقین نہیں کرو گے، اس وقت تک اللہ رب العزت نظام کائنات کو مسلمان کا موافق نہیں کریں گے۔ وہ نظام کائنات کا موافق ہونا تو بہت بات کی بات ہے۔ تمہارے حکام، تمہارے وزراء، تمہارے قوانین اور تمہاری عدالتیں اور تمہارے ادنا درجے کے عہدے دار بھی وہ تمہارے موافق نہ ہوں گے اگر تم نے دعوت عبادت کو اللہ کے امر کی وجہ سے نہ کیا۔ جب تک دعوت اور عبادت کو اللہ رب العزت کا برابر امر یقین نہیں کرو گے، جب تک دعوت اور عبادت کو اللہ رب العزت کا برابر امر یقین نہیں کرو گے، دونوں کاموں کو اللہ کا امر سمجھ کر نہیں کرو گے، نظام کائنات مسخر نہیں ہو سکتا۔ یہاں آ کے پریشان ہو گئے، یہاں آ کر کیا کریں؟ اے اللہ یہ بھی تیرا حکم، یہ بھی تیرا حکم، مگر فرق کیا ہے؟ اسے اٹھاؤ۔ فرق کیا ہے؟ یہ فرق یہ ہے، سنو غور سے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ فرق یہ ہے کہ اے اللہ ہم تو تیرے مامور ہیں، ہم تو تیرے مامور ہیں، تیرا حکم ہے ہمارے لیے دعوت اور عبادت کا، اور یہ سورج یہ بھی تیرا مامور ہے، تیرے حکم کے تابع ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم مامور ہیں تیرے لیے، یہ مامور ہے ہمارے لیے۔ ہمیں تو نے بنایا،
ہمیں تو نے بنایا اپنے لیے اور سورج کو بنایا ہمارے لیے، تو وہ خود بڑا فرق ہے۔ جو سورج کے پجاری ہیں وہ سمجھتے ہیں سورج ہمارے لیے، ہم سورج کے لیے۔ جی ہاں، جو اللہ کو مانتے ہیں وہ یہ کہیں اے اللہ ہم تیرے لیے اور سورج ہمارے لیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔